اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله الغوث العظيم والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اور عزیزان گرامی قدر، پچھلے جمعہ آپ حضرات نے ایک موضوع ضرور اخبارات میں پڑھا ہوگا اور یقینی طور پر وہ موضوع آپ کی نگاہوں سے گزرا ہوگا کہ ایک بدبخت نے قرآن مجید سے 26 آیتیں نکالنے کی پٹیشن ڈالی ہے ہائی کورٹ میں، اور اس کی خواہش ہے کہ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو حذف کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اور اس نے قرآن مجید کی ان آیتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ 26 آیتوں کو اس واسطے نکالنا چاہیے کہ وہ پہلا اس کا اعتراض یہ تھا کہ اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے تبدیل فرما دیا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ ان 26 آیتوں کے ذریعے تشدد پھیلتا ہے اور ان آیتوں کے ذریعے دہشت گردی پنپتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں آج اس حوالے سے 2-3 گزارشات بہت تیزی کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید آیا کیسے ہے، نازل کیسے ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہوئی ہے۔ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کلام اللہ رب العزت نے کیسے نازل فرمایا اور اس کلام کو پھر اللہ رب العزت نے کیسے محفوظ فرمایا۔ میرے دوستو، جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، بہت سے اعتراضات پنپتے رہیں گے، اور ہمیں کبھی بھی غمزدہ نہیں ہونا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھوٹے فتنے ہیں جو اچھل رہے ہیں یا ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بہت بڑے بڑے فتنے اٹھے قرآن کو بدلنے کے لیے، قرآن کے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ آپ کہیں گے کیوں چاہتے ہیں کچھ لوگ قرآن میں تبدیلی لانا؟ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں 4-5 بڑے بڑے مذہب ہیں، کسی بھی مذہب کے پاس ایک محفوظ کتاب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عیسائی دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب ہے اور ان کے ماننے والے، عیسائیت کے فالوورز دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر آپ ان کی کتابوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے پاس اولڈ ٹیسٹیمنٹ الگ ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ الگ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آرتھوڈکس الگ پڑھتے ہیں، اور پھر نئے مذہب، ماڈرن مذہب کے ماننے والے، ان کے پاس الگ کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے، آج کی کتاب الگ ہے، 100 سال پہلے کی کتاب الگ ہے، پھر مختلف لوگوں کے الگ الگ نسخے ان کے پاس ہیں۔ کتاب ایک ہے، نام ایک ہے، مگر نسخے الگ الگ ہیں اور انداز الگ الگ ہیں۔ تو بہت سے مذاہب کو یہ بات چبھتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور دیگر جو کتابیں ہیں کسی ایک خاص سبجیکٹ پر بات کرتی ہیں، مگر قرآن کا کمال کیا ہے؟ قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں نمائندگی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مجموعی معاشرہ کیسا ہو، قرآن اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ انسان کیسا ہو، قرآن اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کوئی ایسا پہلو چھوڑتا نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو چھوڑتا نہیں ہے جو انسانی سوسائٹی کے لیے ضروری ہو۔ تو میرے دوستو، جب قرآن اس قدر جامع ہے، آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے لیے حقوق کیا ہونے چاہیے، اسلام وہ بھی بتاتا ہے۔ بندے کا قرآن وہ بھی بتاتا ہے۔ بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، قرآن وہ بھی بتلاتا ہے۔ بندے کا بندے سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، قرآن وہ بھی بتلاتا ہے۔ انسان کا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، قرآن وہ بھی بتلاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑوں کا احترام کیسا ہو، قرآن وہ بھی گائیڈنس عطا فرماتا ہے۔ بچوں کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہو، قرآن اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ نمائندگیاں اور ہدایات دے دیا کرتا ہے۔ اور مجرموں کے ساتھ سلوک کیا ہو، قرآن اس حوالے سے بھی ضرور آپ کو گائیڈنس عطا کرے گا۔ وراثت کیسے تقسیم کی جائے، آپ قرآن سے پوچھیں۔ عزیزان گرامی قدر، معاشرہ کیسے ترقی پائے، آپ قرآن سے پوچھیں۔ میرے دوستو، کوئی ایسا موضوع ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، سائنسی موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی، تاریخی موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی، ادبی موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی، معجزاتی موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو قرآن ڈسکس نہیں کرتا، جس کو قرآن ایڈریس نہیں کرتا، جس کو قرآن موضوع گفتگو نہیں بناتا۔ میرے دوستو، آپ قرآن پڑھیں گے، شک در رہ جائیں گے، حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ کتاب ہے کس کی۔ احکام بھی اس کے اندر، تعزیرات بھی اس کے اندر، قانون بھی اس کے اندر، اخلاقیات بھی اس کے اندر، سیاسیات بھی اس کے اندر، ادبیات بھی اس کے اندر، معاشرت بھی اس کے اندر، تہذیب بھی اس کے اندر۔ اور میرے دوستو، پھر اس قدر خوبصورتی کے ساتھ قرآن بیان فرماتا ہے
کہ انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تو میرے دوست، جب اس قدر جامعیت ہے اللہ کے کلام میں، اس قدر انفرادیت ہے اللہ کے کلام میں، تو کچھ لوگ اٹھیں گے اس کلام کو بدنام کرنے کی خاطر، اور کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ جو ملعون اٹھا ہے، یہ اٹھا نہیں ہے، باضابطہ ان لوگوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ اسلام کے خلاف اعتراضات کریں۔ میرے دوستو، ان اعتراضات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا قرآن مجروح ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے واضح طور پر اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارشاد فرمایا، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن کا واضح حکم ہے، انتہائی کلیئر حکم ہے جو قرآن مجید نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس ذکر کو بندوں نے نازل نہیں فرمایا، اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اس ذکر کی نسبت ہماری جانب ہے، اور پھر کمال کیا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارشاد فرمایا، لوگوں نازل کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے، حفاظت کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے واضح طور پر کلیئر فرما دیا کہ یہ کتاب کسی بندے کی جانب سے نزول شدہ کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی جانب سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کا نزول من اللہ ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ارشاد فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توریت بھی تو اللہ نے نازل فرمائی، انجیل بھی تو اللہ نے نازل فرمائی، زبور بھی تو اللہ نے نازل فرمائی، صحف ابراہیم بھی تو اللہ نے نازل فرمائے، صحف موسیٰ بھی تو اللہ نے نازل فرمائے، پھر اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے کچھ کیوں نہیں کہا؟ عزیزان گرامی قدر، ایک بات آپ کو سمجھنی ہے کہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ ایک خاص قوم کے لیے تھیں، ایک خاص ملت کے لیے تھیں، وہ ایک خاص نیشن کے لیے تھیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، آپ کو ان کو سمجھنا ہوگا۔ تورات آیا ایک خاص قوم کے لیے، زبور آئی ایک خاص قوم کے لیے، انجیل آئی ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص زمانے کے لیے۔ قوم چلی جائے گی تو اس کے احکام بھی اس لائق نہیں رہیں کہ اس پر عمل کر لیا جائے۔ قوم گئی، پیغمبر گئے، ملت گئی، کتاب گئی۔ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس واسطے نہیں لی کہ وہ کتاب ایک خاص وقت کے لیے تھی، وہ کتاب ایک خاص مدت کے لیے تھی، وہ کتاب ایک خاص زمانے کے لیے تھی، وہ کتاب ایک خاص نیشن کے لیے تھی۔ اللہ پاک نے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کتنے پیغمبروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، مگر کس کی جانب؟ بنی اسرائیل کی جانب ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح کو نبی بنا کر بھیجا، کس کی طرف؟ سمود کی طرف، یعنی ان کی جو کتاب ہوگی، ان کی جو تعلیمات ہوں گی اور ان کے جو فرامین ہوں گے وہ قوم سمود کے لیے ہوں گے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی حضرت شعیب کا جو دین ہوگا وہ مدین کے لیے ہوگا، ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص زمانے کے لیے، ایک خاص نیشن کے لیے، ایک خاص ملت کے لیے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، جب اللہ رب العزت نے قرآن بھیجا تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن والے رسول کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ارشاد فرمایا، میرے حبیب، آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ جب رسول بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اے میرے حبیب اعلان کیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ارشاد فرمایا، میرے حبیب، آپ مکے والوں کے لیے نہیں آئے، آپ مدینے والوں کے لیے نہیں آئے، آپ حجاز والوں کے لیے نہیں آئے، آپ عرب والوں کے لیے نہیں آئے، آپ شام والوں کے لیے نہیں آئے، آپ یمن والوں کے لیے نہیں آئے، آپ عراق والوں کے لیے نہیں آئے، آپ ایران والوں کے لیے نہیں آئے۔ اے میرے حبیب، جہاں جہاں انسان ہوں گے میرے مصطفیٰ، وہاں وہاں تیرا نام ہوگا۔ اے میرے حبیب، آپ کو پوری انسانیت کا رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، قرآن کس کے لیے آیا؟ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور لوگوں یاد رکھو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف اولیاء اللہ کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ صرف تابعین کے لیے نہیں تھا، یہ صرف صلحاء کے لیے، مفسرین کے لیے، محدثین کے لیے، علماء کے لیے،
زاہدین کے لیے نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کتاب فار آل، قرآن فار آل۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہر اس انسان کے لیے ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو اللہ سے تعلق چاہتا ہے۔ تعلق باللہ کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے بغیر اللہ سے تعلق کی کوئی گنجائش انسانیت میں نہیں ہے۔ آپ اللہ سے تعلق چاہتے ہیں، قرآن کھول کر بیٹھیں۔ عزیزان گرامی قدر، اور قرآن کا کمال کیا ہے؟ صاف دل کے ساتھ جو انسان اس کو کھولتا ہے پھر اللہ اس پر ہدایت کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف بلاتا ہے جو سب سے سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں، اس راستے کی طرف قرآن بلایا کرتا ہے۔ قرآن کا کمال یہی ہے کہ جو بندہ اس سے ہدایت پانا چاہے اس کو ہدایت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، سازشیں کیوں ہوتی ہیں اس کلام کے خلاف؟ کیوں لوگ چاہتے ہیں اس کلام کو مٹانا، اس کلام کو بدنام کرنا؟ اس واسطے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں۔ میرے دوستو، جس کے پاس جو ہوتا نہیں ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ جس کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہوتی ہے یا تو اس لیول پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اگر پہنچ نہیں سکتا تو اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان اگر کچھ کر نہیں سکتا تو کرنے والوں کو روکنے کی اسے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ خود جو نہیں کر سکتا وہ آپ دیکھیں کرتا کیا ہے؟ انگلیاں کرتا ہے، روکنے کی کوششیں کرتا ہے، جستجو کرتا ہے کہ یہ میں ایسا بن جاؤں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا کوئی بن نہیں سکتا۔ اللہ جس کو بناتا ہے وہی بنا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کتاب اللہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کا کمال کیا ہے؟ یہ کتاب سیدھی راہ کی طرف بلاتی ہے۔ آپ کھول کر بیٹھے۔ میرے دوستو، ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم کھولنا نہیں چاہتے۔ اور کتاب نازل کیسے ہوا؟ پہلے اس مرحلے کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب آئی کہاں سے؟ کیسے اس کتاب کا نزول ہوا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دینی چاہی، پہاڑ پر بلایا اور تختیوں کی شکل میں کتاب عطا فرما دی۔ آپ لے جائیں، یہ تختی ہم بانٹیں اپنے معاشرے میں۔ مگر قرآن جب نازل کرنے کا معاملہ آیا، کوئی تختی نازل نہیں ہوئی، کوئی پیپرز نازل نہیں ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، آسمان سے اور لوح محفوظ سے قرآن لینا اور پھر اس قرآن کو رسول اللہ تک پہنچانا، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل سید الملائکہ۔ عزیزان گرامی قدر، کون ہے جبریل؟ تمام فرشتوں کے سردار۔ حضرت جبریل امین کون ہے؟ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ ارشاد فرمایا یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا۔ رسول کہا یعنی شان والا، پیغام پہنچانے والا، بزرگ تر فرشتہ، رسول کریم۔ اور ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے ذی قوہ۔ ان کا کمال کیا ہے؟ وہ بہت طاقت والے ہیں، اتنی طاقت والے ہیں کہ کوئی شیطان ان کے قریب آ نہیں سکتا، پھٹک نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا۔ پہلے سے فرشتے شیطان کے شر سے محفوظ۔ اور پھر یہ جو فرشتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، ان کی تو سب سے زیادہ طاقت والے فرشتوں میں سب سے زیادہ رفتار والے، سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے زیادہ شان والے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے ان کی شان میں قرآن میں کئی آیتیں نازل فرمائیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ارشاد فرمایا حبیب، آپ ارشاد فرمائیے جو دشمن ہے اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، فإن اللہ عدو، پس اللہ دشمن ہے، للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ حضرت جبریل کون ہے جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا؟ حضرت جبریل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رسول کریم، وہ رسول ہیں۔ رسول کا مطلب بھیجے ہوئے، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے، وہ اپنی جانب سے نہیں آئے، اللہ کی جانب سے آئے۔ رسول کریم ذی قوہ، وہ بڑی طاقتوں والے ہیں۔ رہتے کہاں ہیں؟ عند ذی العرش، عرش کے نیچے ان کا مقام، عند ذی العرش مکین، عرش کے نیچے وہ رہا کرتے ہیں۔ اور ان کا کمال کیا ہے؟ مطاع۔ ارشاد فرمائے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کون پیروی کرتے ہیں؟ پوری دنیا کے سارے فرشتے ان کے حکم کے تابع ہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے وہ سردار ہیں، مطاع ثم امین۔ پھر ارشاد فرمایا اور ان کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ بڑے امانت دار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن نازل ہو رہا ہے، کس کے ذریعے نازل ہو رہا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی ہستی کا ہم نے انتخاب فرمایا، وہ قوت والے بھی ہیں، وہ کریم بھی ہیں، وہ رہتے عرش کے نیچے ہیں، اور وہ مطاع ہیں، وہ امین ہیں۔ ایسی برگزیدہ ہستی کے ذریعے یہ کلام نازل ہوا۔ آپ سوچیں یہ کس قدر آتھینٹک ہوگا۔ اب جس ہستی پر نازل کیا جا رہا ہے
وہ ہستی کون ہے؟ اللہ پاک اس کا بھی بیان قرآن میں فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ ارشاد فرمایا لوگو لانے والا بھی کریم ہے، بھیجنے والا بھی کریم ہے، اور جس کے قلب پر نازل کیا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ بھی کریم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کرامت والا کلام، یہ عزتوں والا کلام، یہ حرمتوں والا کلام، عزیزان گرامی قدر کوئی معمولی اہتمام کے ساتھ یہ کلام نہیں آیا۔ بھیجنے والا کریم اور لانے والا کریم، جس کے قلب پر نازل کیا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم، اور میرے دوستو جن کو پہنچایا جا رہا ہے وہ صحابہ کیسے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، ان سے زیادہ سچی قوم، ان سے زیادہ برگزیدہ قوم، ان سے زیادہ منتخب قوم آپ کو پوری کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ میرے دوستو یہ کلام اس قدر اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد حضور چاہتے تھے کہ اس کو جو ہی نازل ہو پڑھنے لگ جاتے حضور، تاکہ بار بار پڑھ کر اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میرے حبیب آپ فکر مند نہ ہو، کلام نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کلام آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میرے حبیب ہم آپ کو قرآن ایسے پڑھائیں گے کہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ میرے دوستو میں آپ کو بتلاؤں، زندگی میں آپ نے بھی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے بھی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فلاں کتاب کے کون سے صفحے میں کیا لکھا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میرے دوستو آپ مجھے کہیں آپ نے انٹرمیڈیٹ میں پڑھی ہیں، ایس ایس سی میں پڑھی ہیں، گریجویشن میں پڑھی ہیں، پوسٹ گریجویشن میں پڑھی ہیں، آپ نے جتنی کتابیں پڑھی ان میں سے 10 صفحے پڑھ کر سنا دیجئے۔ میرے دوستو اللہ گواہ ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، کوئی کتاب سے میں آپ کو 10 صفحے تو بڑی بات ہے، ایک صفحہ بھی پورا نہیں سنا سکتا، چونکہ ہر کلام جب یاد ہوتا ہے تو بھول بھی جاتا ہے۔ مگر قرآن مجید کا کمال کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کے قلب مبارک کی برکتیں ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ سینے میں آتا ہے تو مرتے دم تک یہ جایا نہیں کرتا، محفوظ رہ جایا کرتا۔ ہزاروں حافظ، لاکھوں حافظ ہیں عزیز دوستوں، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتلاؤں، رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے، مجھے دور کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن کا معجزہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، نہ دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ریوائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بار بار اس کی تکرار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادھر رمضان کا چاند نظر آیا، میں ادھر تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا کمال ہے، یہ پروردگار کا کلام ہے جو بڑے کمال والا ہے، یہ سینوں میں اتر جانے والا، یہ دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکنے والا کلام ہے۔ عزیز دوستو، اس کلام کی انفرادیت یہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، یاد ہو جانے کے بعد بھول جاتی ہے، مگر قرآن مجید کا کمال کیا ہے؟ بس اتنی ضرورت ہے کہ انسان اس سے پیار کرنے والا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ کو پیار ہو جائے گا اللہ کے کلام سے تو پھر یہ کلام کہیں جائے گا نہیں۔ عزیز دوستو، یہ سینے کے ساتھ، سینے کے اندر رہا کرتا ہے، اسی لیے حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر فرشتوں کی زیارت گاہ بن جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کلام کا کمال ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب 800 صفحوں والی کتاب کوئی بندہ سنائے، یاد کر کے دکھلائے، عزیزان گرامی قدر ادھر کا یاد کرو تو ادھر کا بھول جائے، ادھر کا یاد کرو تو ادھر کا بھول جائے، مگر قرآن کا کمال کیا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک بندہ ایک نشست میں بھی قرآن سنا سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، کمال کیا ہے قرآن کا؟ یہ محفوظ کتاب ہے، اس بات کو آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ اس سے زیادہ محفوظ اس کائنات میں کوئی کتاب نہیں۔ اور میرے دوستو، غدیر قم کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے بھی واضح طور پر اس بات کو کلیریفائی کیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم الثقلین، ارشاد فرمایا لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ مدینے کے تاجدار کا ارشاد ہے، رسولوں کے سردار کا ارشاد ہے، انی ترکت فیکم الثقلین، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، پہلی چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان سے نازل کی ہوئی اللہ کی رسی ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے اللہ کا دامن رحمت اس کے ہاتھ آ جایا کرتا ہے۔ حبل ممدود من السماء الى الارض۔ دوسری کون سی چیز؟ حضور نے ارشاد فرمایا، وعطرتی اہل بیتی، دوسری چیز میں تمہارے درمیان جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرا خاندان ہے، وہ میری عطرت ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، ارشاد فرمایا نہ قرآن جدا ہوگا، نہ میرا خاندان جدا ہوگا،
یہ دونوں صحیح اور سالم حالت میں قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت اکٹھا حاضر ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے؟ سازشوں کے ذریعے نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ رسول اللہ کے خاندان کو مٹایا جا سکتا ہے۔ خاندان رسول کو مٹانا امپاسبل ہے، اور اللہ کے کلام کو مٹانا امپاسبل ہے۔ اللہ کا کلام کیوں ہے؟ تاکہ اللہ سے تعلق جڑے، اور رسول اللہ کا خاندان کیوں ہے؟ تاکہ مصطفیٰ کریم سے تعلق جڑے۔ حضور سے مجھے محبت ہے، حضور سے مجھے تعلق ہے، حضور کے نام پر میں عزتیں پاؤں، اور عزیزان گرامی قدر اسی خاندان کا کوئی فرد نظر آ جائے، میں اس کو لائٹ لے لوں، اس کے خلاف سازشیں کروں۔ میرے دوستو، یہ حضور سے محبت نہیں ہے، حضور سے کا ادب نہیں ہے، یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ 1000 مرتبہ نہیں، 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھو، اگر رسول اللہ کے بچوں کی وفاداری نہیں ہے تو آپ رسول اللہ کے وفادار نہیں ہو سکتے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان کو چھوڑا ہے۔ اور میرے دوستو، سازش کرنے والے کتنی سازشیں کی، کتنی کوششیں کی کہ حضور کے خاندان کو مٹائیں۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، مگر رسول اللہ کا خاندان نہیں مٹا۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں نہیں مٹا؟ اس واسطے کہ اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا ہے، قرآن اور میرا خاندان قیامت کے دن حوض کوثر پر اکٹھا مجھ سے ملاقات کریں گے۔ میرے دوستو، سازشیں کرنے والے کرتے رہتے ہیں۔ سازشیں کرنے والوں کا کام ہی سازشیں کرنا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، سازشیں کرنے والے کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس واسطے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے، اور مصطفیٰ کریم کے خاندان کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی نظر کرم ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضور کی نگاہوں میں رہنے والی ہستیاں ہوتی ہیں، خاندان رسول، اطرت رسول۔ ان کی بے ادبی سے اپنے آپ کو، انسان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن مجید کا کمال کیا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے، اپنی حفاظت میں لیا ہے۔ اور عزیز دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، یہ جو قرآن محفوظ ہوا، اس کے پیچھے بڑی کوششیں کی گئی۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام نے جمع فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ حضور پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں جب بھی قرآن نازل ہوتا، کون سی آیتیں کس مقام پر رکھی جائیں، اس کا اعلان خود رسول اللہ فرماتے، اور پھر باضابطہ 42 سے زیادہ لوگ تھے جن کو حضور پاک علیہ السلام نے قرآن لکھنے پر مقرر فرمایا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا؟ کوئی پیپر پر لکھ لیتا، کوئی اونٹ کی ہڈیوں پر لکھ لیتا، کوئی کھجور کے پتوں پر لکھ لیتا، جس کی جیسی گنجائش ہوتی۔ پیپرز اس طرح اویلیبل نہیں تھے جس طرح آج اویلیبل ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو چیز جس کو میسر آتی وہ اس کو قرآن اس پر لکھ لیا کرتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، اور اس جنگ میں 600 تقریباً حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کیا، اے امیر المؤمنین، اگر اسی طرح حافظ ختم ہوتے رہیں گے، ایک دن وہ آئے گا کہ قرآن مٹ جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، آپ سے میری ایک خواہش ہے کہ آپ اے صدیق اکبر ایک کتابی شکل میں قرآن مجید کو جمع کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے تنہا یہ کام نہیں کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلا کر ارشاد فرمایا، قرآن آپ حضور کی خدمت میں بیٹھ کر بہت لکھتے تھے، یہ ذمہ داری میں آپ کو سونپتا ہوں۔ حضرت جابر نے جتنے نسخے تھے سارے نسخوں کو جمع فرمایا۔ کیا یہ قرآن کی ترتیب وہی ہے جو حضور نے پڑھی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام ہر سال قرآن سنایا کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے۔ حضرت جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کا دور مبارک ہوتا تھا قرآن کا، تو قرآن کی ترتیب الحمد سے لے کر والناس تک یہ بھی حضور کی بتلائی ہوئی، حضور کی سمجھائی ہوئی، حضور کی شرح کی ہوئی شرح ہے اور ترتیب ہے، حضور پاک علیہ السلام نے بتلائی۔ بہرحال الحمد سے لے کر والناس تک حضرت جابر نے پورے صحابہ کی موجودگی میں جمع فرمایا، اور چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں یہ کام ہوا تو کریڈٹ حضرت صدیق اکبر کو بھی جاتا ہے، حضرت فاروق اعظم کو بھی جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کیوں کہتی ہے؟ ہوا کیا تھا؟ ایک نسخہ تیار ہو گیا تھا، وہ نسخہ حضرت صدیق اکبر کے پاس تھا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، وہ نسخہ ان کے پاس آ گیا، حضرت فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں وہ نسخہ ان کی شہادت کے بعد حضرت ام المؤمنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت زیادہ پھیل گیا، اور عربی زبان میں بھی اسی طرح لہجے ہیں جس طرح اردو زبان میں ہے۔ حیدرآبادی زبان الگ ہے،
دلی کی زبان الگ ہے، لکھنؤ کی زبان الگ ہے، پاکستان کی زبان الگ ہے، اردو ہی ہوتی ہے، بنگلہ کے لوگ اردو الگ بولتے ہیں، اور عزیزان گرامی قدر یو پی کے لوگ اردو الگ بولتے ہیں، لہجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ عربی کے ساتھ بھی یہی تھا، لہجے الگ الگ تھے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مالکی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب مالکی یوم الدین، ملکی یوم الدین، ملیکی یوم الدین، یہ تینوں کلمات عربی کے ہیں۔ اب تینوں طریقے سے قرآن پڑھا جائے گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا نسخہ تیار کروایا جو سب کے لیے ہو، وہ نسخہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، الفاظ بدلنے سے وہ بڑی تبدیلی نہیں آتی، مگر حضرت عثمان غنی نے فرمایا اللہ کا کلام ہے، اس میں لہجے بھی تبدیل نہیں ہونے چاہیے، اسی لہجے میں قرآن پڑھا جائے گا جس لہجے میں رسول اللہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ لہجۃ قریش کے لہجے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کلام اللہ کی شان ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب سازشیں اٹھتی ہیں قرآن کی طرف، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، مسلمان بہت جذباتی لوگ ہوتے ہیں، جب سازشیں ہوتی ہیں ان کا جذبہ جاگتا ہے، محبت بھری باتیں کرتے ہیں اللہ کے کلام سے، مگر جو ہی سازشیں ٹھنڈی ہوتی ہیں پھر ان کا تعلق قرآن سے کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، حیدرآباد لاکھوں مسلمانوں کی آبادی ہے، یہاں پر لاکھوں، مگر قرآن کی مجلسوں کی طرف آپ دیکھیں کتنے لوگ قرآن کی مجلسوں میں موجود ہیں۔ میرے دوستو، پہلے سچتی نہیں ہیں قرآن کی مجلسیں، اگر سچ بھی جائیں تو لوگ اس میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کتنا قرآن یاد ہے، صحت کے ساتھ قرآن کس کو پڑھنا آتا ہے؟ میرے دوستو، نہ پڑھنے کا ذوق نہ شوق۔ کچھ لوگ وظیفوں میں لگ گئے، وظیفے پڑھنے کا شوق، کچھ لوگ تسبیحوں میں لگ گئے، تسبیحات پڑھنے کا شوق، کچھ لوگوں نے اپنی خاص صورتیں رکھ لیں، کوئی سورہ یاسین کا ماہر، کوئی سورہ واقعہ کا ماہر، کوئی سورۃ الملک کا ماہر، وہی صورتیں بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، اگر واقعی ہم کو قرآن سے سچی محبت ہے، ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن ہم قرآن کھول کر نہ بیٹھ جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس عہد کے بغیر، اس وعدے کے بغیر، اور یہ وعدہ آپ کو پوری کائنات سے نہیں کرنا ہے، یہ وعدہ آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ آپ کی دکان ہے، دکان جو ہی آپ کھولیں، آپ قرآن کھول کر بیٹھیں، 2 رکوع ہی صحیح پڑھیں، 3 رکوع ہی صحیح پڑھیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ 10 منٹ آپ اللہ کے کلام کو نہیں دے سکتے؟ میرے دوستو، یہ احوال ہیں، قرآن کے ساتھ ہماری بد سلوکیاں ہیں، اور میرے دوستو ہم پھر امید رکھتے ہیں کہ یہ کلام پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے۔ میرے دوستو، دشمن بڑی سازشیں کر رہا ہے اور مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ کل بھی وہ قرآن نہیں کھولتے تھے، وہ رمضان کا انتظار ہوتا ہے، رمضان آتا ہے قرآن کھلتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے پھر قرآن بند ہوتا ہے، تو پھر دوسرے رمضان کا انتظار ہوتا ہے۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، قرآن ہر مہینے کے لیے آیا ہے، ہر دن کے لیے آیا ہے، ہر ہفتے کے لیے آیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن آپ کی ہر ساعت کے لیے برکتوں کا باعث ہے۔ میرے دوستو، نوجوانوں سے میں عرض کروں گا، زندگی بہت مختصر ہے، اس کو لوٹائیے قرآن مجید کی طرف۔ میرے دوستو، دیکھیے اپنی زندگی کی طرف، جائزہ لیجیے اپنی زندگی کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ۔ لوگوں کا گلا چھوڑیے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، عورتیں نہیں پڑھ رہی ہیں، بچے نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، آپ کا کیا سلوک ہے قرآن کے ساتھ؟ آپ کھولتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سوسائٹی بدل گئی، وہ معاشرہ خراب ہو گیا، لوگ بھائی اور سب رونا چھوڑیے، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے کہ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے علیہ رحمۃ الرضوان الاتقان فی علوم القرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن کا کم سے کم حق یہ ہے کہ ہر 6 مہینے میں انسان ایک قرآن مکمل ختم کر لیا کرے۔ ایک قرآن کم سے کم 6 مہینے میں ختم کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ میرے دوستو، کتنے میں ایسے آپ کو افراد بتلاؤں کہ ان کے ماں باپ نے استاد کے سامنے بٹھا کر ان کا ختم قرآن کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک انہوں نے قرآن نہیں کھولا۔ رمضان میں قرآن کھولتے، کبھی 5 پارے، کبھی 7 پارے، کبھی 10 پارے، قرآن بند۔ میرے دوستو، یہ سلوک ہمیں قرآن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، ہماری روٹین میں قرآن ہونا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ داخل؟ میرے دوستو، پکا ارادہ کیجئے، اگر آپ کو واقعی قرآن سے پیار ہے، قرآن سے محبت ہے، میرے دوستو عہد کر لیجئے گا کہ ہماری زندگی کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرے گا۔ اگر آپ یہ عہد کریں گے تو میرے دوستو، آپ یقین رکھیں آپ کی زندگی بابرکت ہوگی، آپ کی آنے والی نسلیں مبارک ہوں گی، اور میرے دوستو آنے والا جنریشن آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جہاں قرآن کھولا جاتا ہے وہ گھر برکت والا، دکان میں کھولا جائے دکان برکت والی، بازار میں کھولا جائے بازار برکت والا، سینے میں قرآن ہو وہ انسان برکت والا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن صرف برکتیں لٹاتا ہے، برکتیں بانٹتا ہے، اسٹریس کم کرتا ہے، غم مٹاتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے،
شرط یہ ہے کہ ہم اس کو کھولنے والے بنیں، ہم اس کو پڑھنے والے بنیں، ہم اس کو سمجھنے والے بنیں، ہم اس میں غور و فکر کرنے والے بنیں، تدبر کرنے والے بنیں، تبھی اللہ رب العزت عزتیں عطا فرمائے گا۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور آج کل لوگ کہہ رہے ہیں وہ مر جائے، وہ مر جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں، یہ بیواؤں کی گفتگو ہے جو کوئی انسان کر سکتا ہے۔ وہ مر جائے، وہ ہلاک ہو جائے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام بد دعائیں دینا نہیں ہے، آپ کا کام عمل کر کے دکھلانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مردوں کا کام بد دعائیں دینا نہیں ہوتا، عمل کے میدان میں اتر کر پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اب سے روزانہ قرآن کو لیں گے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا شرمندہ نہیں ہوئیے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، آپ قرآن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی قرات کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے اور قرآن کو پڑھنا سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی تعین نہیں، کوئی عمر اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ جب بھی ارادہ ہو آپ ارادہ کریں، اللہ رب العزت فضل فرما دے گا۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ سے مروی حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ محنت سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک قرآن کھولنے کا اجر اور پھر اس کے پیچھے محنت کرنے کا اجر، اللہ اس کو 2 گنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، جستجو کیجئے قرآن پڑھنے کی، بیویوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، خاندان کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، قرآن انقلاب برپا کیجئے اور اپنا اپنا رول اس معاملے میں ادا کیجئے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار، ہم تمام کے تمام جائز